बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, हमजा शहबाज पंजाब के अबूरी वजीर आला होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नजर में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग गलत है। सादा सवाल है कि पार्टी सरबराह की हिदायत पर चलनी है या पार्लिमानी सरबराह की हिदायत पर। अगर पार्टी सरबराह की बात ही माननी है तो इसका मतलब है पार्टी में आमरीत कायम कर दी जाए। लाहौर से ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तें। अदालत ने हमजा शहबाज के 1 जुलाई का अबूरी वजीर आला का स्टेटस बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने कहा कि पीर के रोज इस्लामाबाद में तमाम फरीकैन के वकला को सुनेंगे, फिर फैसला सुनाया जाएगा। डिप्टी स्पीकर के वकील की जानिब से भी जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांगा गया। अदालत ने हमजा शहबाज को वजीर आला के इख्तियारात 25 जुलाई तक इस्तेमाल करने से रोक दिया और उन्हें रस्मी इख्तियारात इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बादियों नजर में देखा जाए कि पार्टी सदर की बात माननी है तो इसका मतलब है पार्टी में आमरीत कायम है। हम वो खत देखना चाहते हैं जो चौधरी शजात हुसैन ने डिप्टी स्पीकर को भेजा। अदालत ने इस्तिफ्सार किया कि डिप्टी स्पीकर पेश नहीं हुए, जिस पर वकील इरफान कादिर ने जवाब दिया कि अदालत की मुआवनत करने के लिए मैं मौजूद हूँ। वीडियो लिंक पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने वकील इरफान कादिर से इस्तिफ्सार किया कि अदालती फैसले का वो कौन सा पैराग्राफ है जिस पर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। वकील ने कहा कि मेरा आज पेशी का पहला दिन है, आप मुश्किल इम्तिहान ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पढ़ें जो उन्होंने दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट शुमार न किए जाएं। अदालती फैसले में पार्लिमानी लीडर का किरदार वाज़ेह है। पार्लिमानी लीडर की हिदायत पर अमल न करने वाले का वोट शुमार न करने का फैसला है। इसमें क्या इबहाम है? अदालत ने कहा कि ये बता दें कि डिप्टी स्पीकर ने इस फैसले की क्या तशरीह की, जिस पर इरफान कादिर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 63A के मुताबिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में वकला तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के रश के दौरान धक्कम पेल के बायस कोर्ट रूम नंबर 1 के शीशे टूट गए। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चौधरी शुजात का डिप्टी स्पीकर को लिखा गया खत 25 जुलाई को पेश किया जाए। अदालत की जानिब से ये हिदायत दी गई है। डिप्टी स्पीकर अपनी रूलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सके। तहरीरी हुक्मनामे में ऐसा कहा गया। इसके नतीजे में वज़ीर आला का स्टेटस खतरे में है। डिप्टी स्पीकर के वकील तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड अदालत में पेश करें। इस तहरीरी हुक्म के बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशफाक। जी बिल्कुल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्म में ये कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से डिप्टी स्पीकर को लिखा गया खत 25 जुलाई को पेश किया जाए, जबकि तमाम फ्रीकैन को जवाब जमा करवाने के लिए वक्त भी देते हैं। तहरीरी हुक्म में यह भी कहा गया कि डिप्टी स्पीकर के वकील इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड आइंदा समाअत पर यानी 25 जुलाई को अदालत में पेश करें। तहरीरी हुक्म में यह कहा गया है कि दौरान समाअत हमने ये नोट किया है कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सके। इसके नतीजे में वज़ीर आला का स्टेटस खतरे में है। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि ऐसी सूरत हाल में हमजा शहबाज एक मुंतहिब वज़ीर आला के तौर पर काम नहीं कर सकते। दोनों फ्रीकैन के दरमियान ऐसी ही सूरत हाल 1 जुलाई को हुई थी तो हमारा 1 जुलाई का हुक्म दोनों फ्रीकैन की रजामंदी से जारी हुआ था। तहरीरी हुक्म में यह भी कहा गया है कि आज भी है कि हमजा शहबाज इसी पोजीशन पर बतौर वज़ीर आला काम जारी रखें। एडवोकेट जनरल पंजाब और हमजा शहबाज के वकील ने इस पर एतराज नहीं किया। तहरीरी हुक्म में यह कहा गया कि हमजा शहबाज बतौर ट्रस्टी जो है वो अपने फराइज जो है वो अदा करते रहेंगे और इसके साथ साथ हमजा शहबाज को एक मुंतहिब वज़ीर आला नहीं कहा जा सकता। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि हमजा शहबाज बतौर अबूरी वज़ीर आला फराइज सर अंजाम देंगे और इस दौरान किसी किस्म की ट्रांसफर और पोस्टिंग बैरिट से हटकर की गई तो वो भी कलअदम तस्वुर होगी। 3 रुकनी फुल बेंच ने मजीद कार्रवाई 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी और ये भी कहा है कि आइंदा समाज इसकी इस्लामाबाद यानी प्रिंसिपल सीट सुप्रीम कोर्ट पर होगी और फिर तमाम फ्रीकैन अपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। जिक्र मरियम नवाज का जो कहती हैं कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला इस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके जरिए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए लीगी नायब सदर का कहना था कि अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं,
اپنے ہی دیے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں، سارا وزن ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، تو ایسے یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق کیس کی سماعت فل کورٹ کرے، حکمران اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کی جانب سے یہ استدعا کی گئی۔ عمران خان بار بار سیاست میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ آئین، جمہوریت اور عوام کے حق حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ فسطائیت کے سیاہ اندھیروں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا، تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ حکمران اتحاد کے مشترکہ متفقہ اعلامیے کے مطابق حکمران اتحاد میں شامل تمام جماعتوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق مقدمے کی سماعت فل کورٹ کرے، کیونکہ یہ بہت اہم قومی، سیاسی اور آئینی معاملات ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان بار بار سیاست میں انتشار پیدا کر رہا ہے، جس کا مقصد احتساب سے بچنا، اپنی کرپشن چھپانا اور چور دروازے سے اقتدار حاصل کرنا ہے۔ آئین نے مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ میں اختیارات کی واضح لکیر کھینچی ہوئی ہے، جسے ایک متکبر آئین شکن فسطائیت کا پیکر مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دراصل پاکستان کے آئین، عوام کے حق کے حکمرانی اور جمہوری نظام کو بھی معیشت کی طرح دیوالیہ کرانا چاہتا ہے۔ یہ سوچ اور رویہ پاکستان کے ریاستی نظام کے لیے دیمک بن چکا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں اس عزم کا اعادہ کرتی ہیں کہ آئین، جمہوریت اور عوام کے حق کے حکمرانی پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہر فورم اور ہر میدان میں تمام اتحادی جماعتیں مل کر آگے بڑھیں گی اور فسطائیت کے سیاہ اندھیروں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گی۔ پیپلز پارٹی نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق کیس کی سماعت فل کورٹ کے ذریعے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا کہ یہ بہت اہم نوعیت کا کیس ہے۔ اس میں تمام ججز کی قانونی مہارت شامل ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی بہت ابہام پیدا کر رہی ہے۔ عمران خان اداروں کو پریشر میں لا کر فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اہم نوعیت کا کیس ہے اور اس میں بہت زیادہ کانٹراڈکشنز موجود ہیں، بہت ابہام پیدا کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ایک فل کورٹ تمام ججز کی جو بینچ ہے وہ اس کیس کو سنے اور اس کا فیصلہ دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام آنریبل ججز قانونی مہارت اس فیصلے میں شامل ہو اور اس فیصلے کو آئسولیشن میں نہ لیا جائے۔ عمران خان صرف ایک چیز پر فوکس کر رہا ہے، یا ججمنٹ اور ڈیسیجنز اس کے فیور میں ہوں، ورنہ وہ ملک میں انارکی پھیلائے گا۔ عمران خان کا مقصد ہے کہ اس وقت وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر رکھے، اس وقت وہ سپریم کورٹ کو انڈر پریشر رکھے، اس وقت وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انڈر پریشر رکھے اور انڈر پریشر رکھ کے سارے فیصلے اپنے حق میں سنائے، جس طرح اس وقت وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے 3 ماہ میں زرداری اور شریف مافیا نے ملک کو سیاسی اور معاشی طور پر گھٹنوں تک پہنچا دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا اپنے ٹویٹ میں کہنا تھا کہ 30 سال سے مافیا اپنی غیر قانونی طور پر جمع کی گئی دولت کو بچانے کے لیے پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ریاستی ادارے کب تک اس کی اجازت دیتے رہیں گے؟ حقیقی آزادی کی کال پر عوام کے رد عمل کے بعد یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عوام ان مافیا کو اپنی لوٹ مار جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم سری لنکا جیسے حالات سے زیادہ دور نہیں جب عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق عمران خان کے دور حکومت میں کرپشن میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بڑے گھپلوں کے علاوہ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی فروخت ہوتی رہی۔ عمران خان نے معیشت کو تباہ کر دیا اور قیمت عوام ادا کر رہے ہیں۔ عمران خان نے ملکی وقار اور دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ عمران خان نے اقتدار کی ہوس میں توازن کا احساس کھو دیا۔ عمران خان کا جھوٹ، پروپیگنڈا اور حقائق اس کا واضح ثبوت ہیں۔ شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق عمران خان کے دور حکومت میں کرپشن میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے ٹویٹر بیان میں مزید کہا کہ بڑے گھپلوں کے علاوہ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی فروخت ہوتی رہی۔ عمران خان نے معیشت کو تباہ کر دیا اور قیمت عوام ادا کر رہے ہیں۔ عمران خان نے ملکی وقار اور دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب سے اظہار یکجہتی کے لیے کارکن سڑکوں پر نکل آئے۔ لاہور کے لیبرٹی چوک پر متوالے جمع، حمزہ شہباز کے حق میں نعرے۔ جے یو آئی کے کارکنوں کی بھی یکجہتی کے لیے شرکت۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے آج کال دی گئی تھی اور جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سے اظہار یکجہتی کے لیے متوالے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ لاہور کے لیبرٹی چوک پر
متبالے جمع ہو گئے ہیں، پارٹی پرچم لہرائے جا رہے ہیں اور نعرے بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی کہتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین سے ملنے گیا تھا، انہوں نے بتایا کہ خط لکھا ہے کہ کاف لیگ والے کسی کو ووٹ نہ دیں۔ چودھری شجاعت نے کہا خواہش ہے پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے لیکن عمران خان کے نہیں، وہ لاہور میں میڈیا سے مخاطب تھے۔ میں نے شجاعت صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے لیٹر لکھا ہے، پر میں نے لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ کاف لیگ والے کسی کو بھی ووٹ نہ دیں۔ یہ جو شجاعت صاحب کے الفاظ تھے کل۔ تو میں نے کہا جی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل ہے کہ پرویز صاحب ابھی الیکشن نہ جیتیں۔ اس پہ انہوں نے کہا نہیں، میرا دل ہے کہ پرویز صاحب چیف منسٹر ضرور بنے لیکن عمران خان کے نہ بنے۔ میں نے کہا جی پھر ابھی تو الیکشن ہار جائیں گے۔ تو اس پہ وہ پھر خاموش ہو گئے تھے۔ پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ جی اس کو ریکنسیڈر کریں میری بات کو، پر ان پہ کوئی پریشر بہت زیادہ تھا کمرے میں، جس کی وجہ سے وہ پھر انہوں نے معذرت کی ہے، تو پھر میں نے بھی معذرت کر لی۔ میں سلام کر مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ پرویز الہی ان کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، ہیں اور رہیں گے۔ چودھری شجاعت حسین نے ایک بار پھر واضح موقف دیتے ہوئے کہا ہے کہ اداروں کے ساتھ 30 سے 40 سال سے تعلق ہے، اداروں پر تنقید کرنے والوں کی حمایت کیسے کر سکتا ہوں؟ تنقید کرنا علیحدہ چیز ہے لیکن اداروں کے خلاف نازیبا زبان برداشت نہیں۔ ملکی سالمیت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اداروں کے خلاف شرمناک زبان کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان کی دھونس دھمکی سے آئین و قانون نہیں بدلا جا سکتا۔ مریم اورنگزیب کا مزید کہنا ہے کہ چودھری شجاعت نے اپنے ممبران کو وہی ہدایات جاری کی جو عمران خان نے کی تھی۔ رولنگ عمران خان کے حق میں ہو تو آئینی، حمزہ شہباز کے حق میں ہو تو غیر آئینی۔ سپریم کورٹ نے اسپیکر کو پارٹی سربراہ کی ہدایت پر ووٹ مسترد کرنے کا اختیار دیا۔